الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس موضوع کا عنوان ہے حق بات چھپانے کا گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ کسی کسی کو بخشا ہوتا ہے، اور خاص کر اس کے اندر علماء کی جماعت آتی ہے۔ تو قرآن کے اندر دو قسم کے علماء کا ذکر ہوا ہے، ایک علماء حق اور حق بات بتانے والے، حق کے اندر ملاوٹ نہ کرنے والے، اور جس طرح سے حق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسی طرح اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ علماء حق کا کام ہے۔ اور دوسرے علماء سو، برے علماء۔ تو آج میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس موضوع کا عنوان ہے کہ حق بات چھپانے کا گناہ۔ تو حق بات چھپانے میں بعض یا کچھ علماء وہ بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں اور جس کا انجام اللہ کے ہاں بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے، اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، یعنی اگر دیکھا جائے علماء کرام جو بعض علماء ہیں اور جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اس میں سے کچھ علماء ایسے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، لیکن خود سب سے پہلے اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ تو علماء جو عالم اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک بہت بڑی فضیلت اور افضلیت دی ہے، تو اس کا کام ہے کہ جو اللہ کا دین ہے اس کو پہنچانے کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے اور خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو، تب جا کے لوگ بھی اس کی بات کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ علم یعنی قرآن اور حدیث کا جو علم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور جو اس کو چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کیا فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے کتاب میں
من البینات کھلی نشانیاں، دلیلیں اور ہدایت، والہدی من بعد اس کے بعد جو ہم نے لوگوں کے لیے واضح کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، فی الکتاب یہ کتاب میں نے قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر، تو جو لوگ اس علم کو چھپاتے ہیں اور حق بیانی نہیں کرتے اور شرک اور رسم و رواج کے جو اپنے گھڑے ہوئے مسائل ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان پر چل کر ان پر چلے اور ہمیں بھی فائدہ ہو اور وہ لوگ بھی قرآن و حدیث سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی تنخواہ کی خاطر اور اپنی دنیاوی زندگی کے فائدے کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں؟ حق بات کو چھپا دیتے ہیں، قرآن کی آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حدیث کے واقعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا ان الذین یکتمون، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے واضح کیا ہے دلائل اور نشانیاں، کھلی نشانیاں، اس کے بعد ہدایت جو قرآن کے اندر ہے، للناس من بعد اس کے بعد مبینہ جو ہم نے لوگوں کے لیے واضح کیا، فی الکتاب کتاب میں، تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے۔ اللہ تو فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ایسے عالموں پر اور ایسے مبلغوں پر جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے اور آیت نمبر 78 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کیا کرتا ہے کہ اپنی وہ زبانیں مروڑتے ہیں، اپنی زبانیں مروڑتے ہیں بالکتابی، کتاب پڑھتے وقت، یعنی قرآن پڑھتے وقت، حدیث پڑھتے وقت وہ زبانیں مروڑتے ہیں۔ کیوں مروڑتے ہیں؟ اس کا جو مطلب ہے اس کو کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ سمجھیں، اس کو سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب سے ہے۔ وما هو من الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی ہے، اور اس کا جو مطلب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی وہ حدیث کا جو مفہوم یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تعالیٰ وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے اوپر اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں، جانتے بوجھتے یہ گناہ کرتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، مروڑ کر اس آیت کا ترجمہ کچھ اور سے کچھ اور کر دیں، اس حدیث کا مفہوم کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی وہ شرک اور کفر اور رسم و رواج کے اندر مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اندر ڈوبے رہیں اور ہمارا پیٹ بڑھتا رہے اور ہمیں دنیاوی فائدہ ہوتا رہے۔ تو یاد رکھیے، جب انسان دین کا کام کرتا ہے، قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتا ہے، تو اس کے اوپر بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اس کو غربت دیکھنی پڑتی، اس کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حق بتائیں گے تو ہمارے اوپر بہت بڑی پریشانیاں آئیں گی، بہت مصیبتیں آئیں گی، اور اس لیے ہم اس کو نہیں جھیلتے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی جو آیات ہیں، جو حدیث کا جو اس کا مفہوم ہے یا معنی ہے، اس کو بدل کر ان لوگوں کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اور شرک اور رسم و رواج کے اندر ڈبو دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ایک حدیث کے اندر، پہلے آیت پڑھتا ہوں، کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے عالم جو بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل 100% صحیح ہے۔ لوگ تحقیق نہیں کرتے، لوگ اس کی کھوج نہیں کرتے، لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، لوگوں نے ان کو کیا بنا دیا؟ رب کے برابر کر دی۔ اگر آپ کسی کی غلط پیروی کرتے ہیں
اور غلط مسئلے کے اندر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو گویا اس کو آپ نے رب بنا دیا۔ قرآن کے اندر لکھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، کہ انہوں نے بنا لیا ہے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب۔ تو عالم اور درویش اور عابد یہ رب کب بنتے ہیں؟ جب انسان ان کی غلط پیروی کرے گا۔ اگر وہ کوئی ایسا فتویٰ دے دے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام کا فتویٰ دے دیں گے یا حرام کو حلال کا فتویٰ دیں گے، اگر ہم لوگ سب مل کر اس کی پیروی کریں گے تو گویا وہ ہمارا رب بن گیا اور ہم اس کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ تو لہٰذا عالم کو رب بنانا جائز نہیں۔ اس لیے عالم کے پیچھے چلنے سے پہلے ہمیں بھی تحقیق کرنا، کھوج کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور حدیث کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عالم ہمیں غلط مسائل کی طرف لے جا رہا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیے اب یہاں بالکل واضح لکھا ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ، اکثر کے لیے، زیادہ تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے کثیر۔ ان کثیر من الاحبار، کہ بہت سارے عالم، میکسیمم علماء، والرہبان اور درویش اور عابد، وہ کیا کرتے ہیں؟ لیاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی غلط فتویٰ دے کر اور غلط تشریعات کر کر اور غلط شرک اور رسم و رواج کے مسائل بتا کر لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، چندہ کھاتے ہیں۔ اب عوام بیچاری بھولی ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ ہمارے جو عالم ہیں، مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ جو ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں واقعی وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں، یا حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں، اس کی وہ تحقیق نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر، لیکن ہم نے صرف مولویوں کو اس کا ٹھیکہ دے کے رکھا ہوا ہے کہ صرف مولوی ہی پڑھیں گے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم نہیں پڑھیں گے، ہم مطالعہ نہیں کریں گے، تو زیادہ چانسز ہے کہ ہم کسی غلط مسئلے کے اندر غلط آدمی کی پیروی کریں۔ اور قرآن میں لکھا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سارے عالم اور بہت سارے درویش وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، اور آگے لکھا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، یعنی اس راستے سے ہٹا دیتے ہیں جو راستہ قرآن کا راستہ ہے، اور اس راستے سے ہٹا جو حدیث کا راستہ ہے، جو توحید اور رسالت کا راستہ ہے، جو جنت کی طرف جان، جو اللہ کے نبی کا راستہ اور صحابہ کرام کا راستہ، اس سے وہ ہٹا دیں گے، کسی دوسرے راستے پر لے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ درویشوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34۔ تو لہٰذا ہمیں بھی مطالعہ کرنا، ہمیں بھی ریسرچ کرنا، کھوج کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگلی آیت لکھی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اللہ کی کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب کا نام ہے قرآن۔ اور بھی بہت ساری کروڑوں کتابیں، لاکھوں کتابیں دنیا کے اندر، ہمیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے صرف قرآن پڑھا۔ آج فقہ کی شکل میں کتنی کتابیں ہیں، مانے سینکڑوں کی تعداد میں فقہ کی کتابیں، آج لوگ فقہ کو پڑھتے ہیں اور نہ جانے کس کس کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اس طرح دنیا کماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی
کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو غلط باتیں لکھتے ہیں۔ ایک بار میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اور حدیث کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی پوچھا گیا علم کے بارے میں اور اس نے اس کو چھپایا، تو قیامت کے روز اسے آگ کی لگام جو ہے پہنائی جائے گی۔ جس عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا، اگر اس نے اس کو چھپایا تو اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو لہٰذا ہم جب ممبر رسول کے اوپر بیٹھتے ہیں، کسی پروگرام کے اندر کوئی سیرت کانفرنس یا اسلامی جو کانفرنس کرا رہے تھے، تو ہمارے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں حق بات جو ہے اس کو اپنی زبان سے نکالنا ہے۔ اگر ہم حق بات کو چھپائیں گے تو اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور ایک اور واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز ایک آدمی لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی آنتڑیاں جو ہے پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی اور وہ اپنی آنتڑیوں کو اس طرح گھوم رہا ہوگا جس طرح گدھا جو ہے وہ چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہوں گے اور پوچھیں گے جہنمی لوگ کہ اے فلاں تمہارا یہ حال کیسے ہو؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کیا کرتے تھے؟ آپ ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ شخص کہے گا، وہ جواب دے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، لیکن خود جو ہے وہ خود نہیں رکتا تھا برائی سے، خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث آتی ہے۔ تو لہٰذا حق بات جو ہے، اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے تو ہمیں اس کو نہیں چھپانا۔ اگر ہم چھپائیں گے تو ہمیں جہنم کا جو ہے مستحق بننا پڑے گا، اور سب سے پہلے ایک عالم کو جو ہے جہنم کے اندر دھوک دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، علم والے کو۔ تو آج جو ہے اپنے پیٹ کی خاطر اور اپنے چندے کی خاطر لوگوں نے دین کو نظر انداز کر کے رسم و رواج کی طرف دھکیلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔